آپ کو رشتوں کی بندش کس نے لگایا، تالا لگایا ہے، وہ بھی کھل جائے گا۔ آپ پر کاروبار کی بندش ہوئی ہے، وہ اس کی بھی آپ کو مال و دولت نہیں آ رہا، دروازے بند ہیں، ہر طرف جاتے ہیں، ان راستوں ان دروازوں کی چابی آج مجھ سے لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو پریشانیاں ابھی آپ کو ستا رہی ہیں وہ آئیں گی انشاءاللہ۔ غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، وہ مالی ٹینشن ختم ہو سے آپ کو پہنچے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ رشتے ہیں گھر میں، بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، رشتے کسی نے باندھ لیے ہیں، ان پر بندش ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میں ایک آپ کو بات بتا دوں، یہ بندش آپ کو کس طرح پتہ چلا۔ نمبر 1، کس طرح پتہ چلا کہ بھائی آپ پر بندش ہے؟ آپ جاتے ہیں عاملین کے پاس، اور عاملین تو بیٹے ہیں، اسی لیے کہ بھائی اگر وہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ آپ پر بندش ہے، آپ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، آپ کا رزق روک لیا گیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ پھر آپ سے پیسے کس طرح وصول کرے گا؟ بھائی میں تو صاف باتیں بتایا کرتا ہوں، میں نہ کسی سے کوئی لالچ ہے اس بارے میں کہ بھائی میں ان سے پیسے وصول کر رہا ہوں۔ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ذہن سے یہ بات نکال رہا ہوں آج کہ آپ کے رزق کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ آپ کو جتنا رزق ملنا ہے، اللہ دینے والا ہے، اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ روکنے والے کون ہیں؟ روکنے والے تو دینے والا بھی اللہ ہے، روک بھی سکتا ہے تو اللہ روک سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ بند کر سکتا ہے، یہ آپ ذہن سے نکال لیں۔ اور دوسری بات کہ رزق اگر آپ کا واقعی بند ہے، آپ کو رزق کم مل رہا ہے، آپ کو رزق کی تنگی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ کے سارے بندشیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تمام بندشیں، جو رزق کی بندشیں ہوں یا رشتوں کی بندشیں ہوں، کاروبار کی بندشیں ہوں، دل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ دل سے نکال دیں کہ کوئی اور بھی اس کو بند کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ تو اس کے کھولنے کے کیا طریقہ ہے؟ جب ہمارے لیے دروازے بند ہوں تو ہم کس طرح سے کھولیں گے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جو بھی صبح کو سورہ توبہ کی آخری آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھ لے تو دن کے تمام مشکلات اس سے دور ہو جائیں گے، اور ان کے جو بند کام ہے وہ سب کھل جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے سارے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ویسے تو آپ کو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو وظیفہ بنا لیں، ہر نماز کے بعد کم از کم درود شریف کے ساتھ ایک بار درود شریف بھی ساتھ پڑھا کریں کم از کم، اور ایک بار ضرور آپ نے ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے، اور فجر اور عشاء اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر دونوں آیتوں کو 7 مرتبہ نہ پڑھا کریں تو آخری آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، دونوں آیتوں کو ایک بار اور آخری آیت کو 7 بار پڑھا کریں۔ آپ کو دروازے کھولنے کی چابی میں دے رہا ہوں، وہ چابی جو ہر دروازے کو انشاءاللہ، ماسٹر چابی جو ہر تالے کو، ہر لاک کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو رشتوں کی بندش کس نے لگایا، تالا لگایا ہے، وہ بھی کھل جائے گا۔ آپ پر کاروبار کی بندش ہوئی ہے، وہ اس کی بھی آپ کو میں چابی دے رہا ہوں۔
اور آپ کو مال و دولت نہیں آ رہا، دروازے بند ہیں، ہر طرف جاتے ہیں تو وہی راستے بند ہیں، ان راستوں ان دروازوں کی چابی آج مجھ سے لے لیں انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، حوالے کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابو نعیم کی حدیث ہے، ابو نعیم اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مشکلات کی چابی دی ہوئی ہے، دعائیں بتائی ہیں، یہ دعا پڑھو تو انشاءاللہ مشکلات ختم۔ لیکن آج مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کسی بزرگ نے وظیفہ دیا تو بڑا اچھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قول میں، جس کے حدیث میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، جو شک کرے گا اسلام سے خارج، تو وہ ہمیں وظیفہ بتائیں تو ان پر آپ کو، تو اس پر آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بھئی اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کلمہ بتایا ہے، ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس کلمے کو پڑھے گا، جو بھی یہ دعا کرے گا، اس کے 70 مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی، 70 حاجات اس کے یعنی پورے ہو جائیں گے۔ ان 70 میں سے سب سے کم یہ ہے کہ فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ اور کیا آپ کو چاہیے؟ تو 69 اس سے بڑے بڑے ہوں گے، اور کون سے ہوں گے اللہ کو معلوم ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پڑھے گا، یعنی 100 بار جو پڑھے گا تو اس 100 حاجتیں اس کی پوری ہو جائیں گی، اس میں سب سے کم یہ ہے کہ اس کا غم جاتا رہے گا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ یہ کلمہ بہت آسان ہے، 100 مرتبہ میرا آپ کو مشورہ ہے، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو پریشانیاں ابھی آپ کو ستا رہی ہیں وہ بھی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کا حبیب، کائنات کے حبیب، جن و انس کے حبیب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کس طرح ختم نہیں ہوں گی؟ پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ، رزق کی تنگی بھی جاتی رہے گی انشاءاللہ، رشتوں کی بندش ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو عافیت اور خوشی کی زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس پر عمل شروع کریں تو یہ دونوں کلمے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخری آیت کو فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ صبح کو پڑھیں گے 7 مرتبہ تو رات تک انشاءاللہ ہر مصیبت سے امن میں رہو گے، سارے دروازے کھلتے جائیں گے، اور شام کو پڑھو گے مغرب کی نماز کے بعد تو صبح تک انشاءاللہ خیر اور خوشی آپ کو حاصل ہوگی، تمام بند دروازے انشاءاللہ خود بہت کھل جائیں گے۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، اس کو صبح و شام 100 بار پڑھا کریں، انشاءاللہ تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی، تو انشاءاللہ العزیز سب کام انشاءاللہ خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ، غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مالی ٹینشن ختم ہو جائے گا، مال انشاءاللہ اس ایسے طریقوں سے آپ کو پہنچے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔